فاتح نام میں سامعین کی خدمت میں مبشر ماجد ہاور کا سلام پہنچے۔ الفا اینڈ روفے گاسپل چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم شکر گزار ہیں اس چینل کے لیے کہ خداوند نے آپ سے ربط کا ایک تعلق بنایا۔ خداوند کی شکر گزاری ہو۔ سوائے آج ہم کتاب مقدس میں سے بڑی اہم بات کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر آپ دیکھیے گا خداوند یسوع المسیح کا مکاشفہ جو انہوں نے اپنے بندہ یوحنا پر کھولا، یعنی مکاشفہ کی کتاب 3 باب کی 5ویں آیت مقدسہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی رہنمائی کے لیے پڑھتا ہوں۔ یوں رقم ہے، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ کتاب مقدس کے تلاوت کیے جانے کی برکت ہم سب پر نازل ہو، آمین۔ خداوند کی شکر گزاری ہو کہ انہوں نے اس آیت میں سے ایک خوبصورت اور ایک فکر مندی کی بات کو مضمون بنا کر میرے دل میں ڈالا۔ وہ یہ ہے، ہم اس آیت میں سے جو مضمون اخذ کر سکتے ہیں روح القدس کی رہنمائی سے، وہ یہ ہو سکتا ہے، یا جو خداوند نے مجھے مضمون عطا کیا وہ یہ ہے، کیا میرا نام کتاب حیات میں ہے؟ یہ ایک سوالیہ بات ہے، یہ ایک فکر مندی کی بات ہے۔ یہ کسی بھی انسان کی آخرت کے متعلق ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کا نام کتاب حیات میں موجود ہے یا نہیں؟ کیا وہ نام جو کتاب حیات میں رقم کیا گیا تھا وہ اس کی نادانی کے باعث، غلطی کے باعث، خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کرنے کے باعث، اپنے خین حیات نجات نہ پانے کے باعث، یا کسی بڑے گناہ کے باعث کتاب حیات میں سے کاٹ تو نہیں دیا گیا؟ میں یہاں یہ بات کہنا ضرور مناسب سمجھتا ہوں، ضروری لازم و ملزوم سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح کے پاس آسمان اور زمین کے کل اختیارات ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی ہوئی انجیل میں خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ سو یہ حقیقت ہے، اس بات سے کوئی شخص گردن کشی نہیں کر سکتا، کوئی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن کیا ہی مبارک بات ہے کہ کتاب حیات کے اندر سے نام کاٹنے کا کلی اختیار بھی میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح کے ہاتھ میں ہے۔ سو میں یہاں تھوڑا سا سردیس کی کلیسیا کا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں، کتاب مقدس میں، مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ملتا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کا بھی وہاں ذکر ہے۔ سردیس کا لفظی مطلب، لغوی مطلب جو ہے وہ کھوکھلا ہے، اور اس کو لفظی مطلب بقیہ ہے، اور اس کو کھوکھلی کلیسیا بھی کہا جاتا تھا۔ اور علماء لکھتے ہیں، بائبل کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ چلتی پھرتی لاشوں کا ایک ڈھیر بھی تھا۔ اس کلیسیا کو عموماً چلتی پھرتی لاشوں کا ڈھیر بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اسی کلیسیا کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایمان ایڈمائریبل، اپریسیشن کے لائق، تعریف کے لائق تھا، اور جن کے متعلق لکھا گیا ہے کہ ان کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹا جائے گا۔ خداوند ان کا نام کتاب حیات میں سے نہیں کاٹیں گے۔ سو آج کے دور میں
مصروف ترین دور میں انسان نہ جانے کیا کیا کچھ کرنے میں مصروف ہے، بہت زیادہ بزی لائف ہے، لیکن وہ اس بزی لائف کے دوران بک آف لائف کے اس اندر موجود اپنے نام کی فکر مندی سے بالکل خالی ہے۔ اسے اپنے اس فکر مندی کا، اس تردد سے وہ بالکل خالی ہے کہ اس کا نام کتاب حیات میں موجود ہے یا وہ بولٹ آؤٹ ہو چکا ہے، کٹ چکا ہے۔ اس کو یہ بالکل اپنے اس فکر سے وہ خالی گھوم پھر رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے اپنی آخرت کی فکر ہو، اسے اس بات کی سوچ آئے کہ اس کا نام کتاب حیات سے کہیں کاٹ تو نہیں دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں اور میں مذبح پر بھی جب پریچ کرتا ہوں، میں اس بات کو زور دیتا ہوں اس بات پر کہ انسان دا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر اپنے نام کے اندراج کے لیے نہ جانے کیا کیا تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے کہ کسی طرح وہ عالمی کتاب کے اندر اس کا نام مندرج ہو جائے، درج کر دیا جائے، اس کے پنوں پر لکھ دیا جائے کہ فلاں شخص نے فلاں ریکارڈ بنایا، اپنی ہین حیات یہ عجیب کام کیا، اور اس کا نام اس کتاب کے اندر لکھا جائے۔ اس کام کے لیے، اس فکر کے لیے، اس کام کی ایفرٹ میں لوگ نہ جانے کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا عجیب کام کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن کوشش کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، فکر کیا ہے کہ کہیں ہمارا نام بھی اس دا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر لکھا جائے اور لوگ اسے پڑھیں، اور لوگ پڑھنے کے بعد یہ کہیں کہ فلاں شخص نے یہ بڑا کام کیا تھا، اور یہ عالمی کتاب کے اندر جو ورلڈ ریکارڈ کی عالمی کتاب ہے اس میں اس کا نام مندرج کر دیا گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس سے زیادہ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا نام کتاب حیات میں مندرج ہے؟ وہ کٹ آف ہو تو نہیں گیا، وہ بولٹ آؤٹ تو نہیں ہو گیا، اس کو کہیں خداوند نے اس کتاب میں سے خارج تو نہیں کر دیا۔ بائبل مقدس کے علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص زمین پر پیدا ہوتا ہے تو اس کی دوسری فائل یا اعمال کی کتاب تو کھولی جاتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بک آف لائف میں کتاب حیات کے اندر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ شخص جوں جوں زندگی گزارتا ہے اور اپنی ہین حیات اگر وہ نجات پا لیتا ہے، خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، تو اس کا نام بک آف لائف میں کتاب حیات میں برہ کی کتاب حیات میں قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے اور خداوند یسوع المسیح کو وہ اپنا ہین حیات شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، نجات نہیں پاتا، تو خداوند یسوع المسیح اس کا نام کتاب حیات میں سے کاٹ دیتے ہیں۔ بڑے فکر مندی کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہمارا نام اس کتاب میں قائم ہے یا نہیں۔ دور موسیٰ میں، خدا کے بندہ موسیٰ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جب بنی اسرائیل قوم نے دیکھا کہ موسیٰ نبی 10 احکام لے کر کوہ سینا سے اترنے میں انہوں نے دیر لگائی، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ایک دیوتا بنا لیا، سونے کا بچڑا تیار کیا، اور خدا اس بات پر غضبناک نظر آتا ہے۔ خدا غصے میں آیا، اور خدا کا بندہ موسیٰ جب پہاڑ سے اترے، انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کے سامنے عبادت گزاری کر رہے ہیں، تو وہ دل ہی دل میں
मलूल हुए, उन दुख से भर गए, रंज से भर गए, और वो खुदा के पास गए और उनके लिए शफायत कुनिंदा बन के बनी इसराइल को उनके लिए खुदा के पास आकर कहते हैं, खुदा इसराइल के खुदा, अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम इस किताब हयात में से काट डालना। लेकिन खुदा क्या फरमाता है? खुदा ने आसमान से बात की और कहा है, मूसा, इंसाफ का तकाजा ये है कि जिनका गुनाह है उन्हीं का नाम किताब हयात से बोल्ट आउट किया जाएगा, काटा जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, खारिज किया जाएगा। तेरा नाम मैं इस किताब से क्यों खारिज करूं? सो किस कदर खुदा का बंदा मूसा शिफायत से भरा हुआ था, किस कदर वो अपने अंदर एक कुर्बानी के जज्बे को अंदर रखता है, उसके बातन के अंदर किस कदर बनी इसराइल कौम के लिए फिक्रमंदी है कि कहीं उनका नाम किताब हयात से न कट जाए। मैं बाइबल मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी हुई अंजील के 10वें बाब में देख रहा था, जब खुदावंद यीशु मसीह ने 70 के टोले को इख्तियार बख्शा, तो वो जब बदरूहों पर फातेह होकर वापस लौट कर आए, तो वो खुदावंद के सामने खुशी के सामने मौजूद थे और कहने लगे, खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तो खुदावंद हम कलाम होकर फरमाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनसे फरमाते हैं कि इस बात से खुश ना हो कि बदरूहें भी तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इस बात से कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। मेरे अजीजों, किस कदर मुबारक वो शख्स है जिसका नाम आखिरी लम्हे तक, उसके किताब के नामा अमाल के बंद हो जाने तक, उसकी जिंदगी के आखिरी सांस तक, आखिरी लम्हे तक उसका नाम अगर किताब हयात के अंदर, बर्रा की किताब के अंदर ही मंदर्ज रहता है, लिखा हुआ मौजूद रहता है, तो वो बहुत ही मुबारक शख्स है। लेकिन अगर किसी शख्स के साथ ऐसा वाक़या पेश आया है, यानी वो जानता है कि उसका नाम उस किताब हयात के अंदर से काट दिया गया है, अगर वो इस बात से वाकिफ़ हो चुका है, तो उसे तौबा की ज़रूरत है। उसे खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है, और उसको चाहिए कि वो अपने ख़ीने हयात खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए, अपना जीवन उसको दे दे, और उससे कहे, खुदावंद मैं तेरे पास आ गया हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। हर शख्स को फिक्रमंदी की ज़रूरत है। आज अगर जमात में या स्कूल कॉलेज में जहाँ कहीं किसी शख्स से पूछा जाए कि कौन कौन है जो जन्नत के अंदर जाना चाहता है, जो फिरदौस में जाना चाहता है, तो जितने भी वहाँ मौजूद होंगे सब के सब का हाथ बड़ी ख्वाहिशमंदी के साथ बुलंद होगा कि मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं भी फिरदौस में जाना चाहता हूँ, मैं भी अच्छी जगह मरने के बाद जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर आप अपने खुदावंद के तख्त के पास जाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी हीने हयात, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं, अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी उसकी नज़र कर दें, और उससे कहें कि मैं अपनी ज़िंदगी का बादशाह तुझे तस्लीम करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ तो बादशाहों का बादशाह है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, या उसको कबूल करके कहीं उसकी नफ़ी की है,
تو آپ آج فکر مندی سے بھر جائیں اور آپ اس کتاب حیات کے اندر، اپنے اس بک آف لائف کے اندر نام کے لیے فکر مند ہوں اور آپ فکر مندی سے بھر جائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جس جس کا نام اس کتاب حیات کے اندر موجود نہیں پایا جائے گا اسے آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا. اس کی آخرت، اس کا انجام نہایت ذلت آمیز، نہایت عبرتناک ہوگا. سو میرے عزیزو، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس فکر مندی سے بھر جائیں کہ کیا آپ کا نام کتاب حیات کے اندر قائم ہے، موجود ہے. سو آپ اپنے بچوں کو بھی اس بات سے آگاہی دیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں، آسمان کی سیر کریں، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فکر سے بھرے رہیں کہ ہمارا نام کتاب حیات کے اندر موجود ہے یا نہیں. سو آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس احساس ذمہ داری کو قبول کریں. آپ اپنی آخرت کی فکر مندی کرنا شروع کریں. آپ اس فکر مندی سے بھر جائیں اور خداوند کی حضوری میں جھک جائیں اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ میرا نام میری زندگی کے آخری لمحے تک، آخری سانس تک تیری کتاب حیات کے اندر موجود رہے. میرے آج کے اس میسج سے خداوند یسوع مسیح آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.